پیارے بزرگ اور دوستو، ایک صاحب مجھ سے بولے مولانا جب بھی آپ بیان کو جاتے خالی بازو والوں کو بیٹنگ کرتے، آپ کے اتنے تقریرات سنا میں، آپ نماز کے اوپر نہیں بولے، حدیث پہ نہیں بولے، قرآن پہ نہیں بولے، زکوٰۃ پہ نہیں بولے، صدقات پہ نہیں بولے۔ میں بولا میں جب بولا تو سو گیا تھا گھر میں۔ پھر دوسرا جواب دیا، یہ تو پہلا جواب تھا، نہیں بولے یہ جھوٹا الزام ہے۔ پھر میں دوسری بات یہ بولا، سن میاں، ہوتا یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک پروفیسر ہوتا ہے، وہ صرف عربک بولتا ہے، وہ عربک کا پروفیسر ہوتا ہے، اس کا سبجیکٹ عربک ہوتا ہے۔ ایک پروفیسر ہوتا ہے، وہ اس کی اسپیشلٹی انگلش ہوتی ہے، تو وہ انگلش میں ہی پوری اپنی محنت، اپنی توانائی، اپنی سارے معاملات طے کرتا ہے۔ اور یونیورسٹی کسی کو پروفیسر ایز اے پروفیسر جو ہے اپوائنٹ کرتی ہے، تو اس کی جو سبجیکٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی فارسی کا پروفیسر ہوتا ہے، تو ہر آدمی اپنی اپنی لینگویج میں، اپنے اپنے سبجیکٹ میں پرفیکٹ ہوتا ہے، اور اس سے وہی کام لیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یونیورسٹی میں عربک کا پروفیسر ہو اور آپ اس کو جا کے بولے صاحب آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، آپ کنڑ نہیں پڑھاتے، تو وہ آدمی بولے گا بھائی تو مینٹلی ریٹائرڈ نظر آ رہا ہے، کیونکہ مجھے یونیورسٹی جو سیلری پے کرتی ہے وہ کنڑ پڑھانے یا تیلگو پڑھانے کی سیلری نہیں دیتی، مجھے عربک پڑھانے کی سیلری دیتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرتی نظام ہے، کسی کو اللہ ڈاکٹر بناتا ہے، کسی کو انجینئر بناتا ہے، کسی کو ایڈوکیٹ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عالم بناتا ہے، تو ہر ایک کے ایک سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹر تو ہے، مگر ڈاکٹر پورے کام نہیں کرتا۔ ایک ہی ڈاکٹر سرجری بھی کرے، ایک ہی ڈاکٹر جو ہے جنرل بھی ہو، جنرل فزیشین بھی ہو، ایک ہی ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہو، وہی ڈاکٹر کڈنی اسپیشلسٹ بھی ہو، وہی ڈاکٹر جو ہے نیورولوجسٹ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر تو ہے، مگر ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی اسپیشلٹی الگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مقرر تو بہت ہوتے ہیں، تو کوئی مقرر ہوتا ہے جو اصلاحی گفتگو کرتا ہے، کوئی مقرر ہوتا ہے جو عقائد پہ گفتگو کرتا ہے، کوئی مقرر ہوتا ہے جو لوگوں کے اندر جو ہے موٹیویشن والی سپیچز دیتا ہے تاکہ لوگوں میں ایک صلاحیت یا ان کے اندر کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے۔ کوئی مقرر ہوتا ہے لوگوں کو گناہ سے بچانے کی تقریر کرتا ہے، کوئی مقرر ہوتا ہے لوگوں کے اندر کی جو ہے نیکی کو ابھارنے کا کام کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس حقیر کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں، میں تقریر تو شاید کیا کرتا مجھے نہیں پتا، مگر اتنا ضرور کوشش کرتا ہوں میری مجلس میں بیٹھنے والا چاہے کدھر سے بھی آ جائے، کچھ بھی کر لے اس کی مرضی، مگر زندگی میں کبھی مصطفیٰ کی گستاخی نہ کرے، کبھی غوث اعظم کا گستاخ نہ بنے، کبھی غریب نواز کا غدار نہ بنے، کبھی اہل بیت کا باغی نہ بنے۔ جب وہ اٹھے تو عاشق مصطفیٰ بن کر اٹھے، غلام غوث بن کر اٹھے، غلام غریب نواز بن کر اٹھے۔ تو آج بھی یہی پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ کل اگر کوئی بولے مولانا نماز پہ نہیں بولے تو کان پکڑ کے سنا دینا۔ اور ایک بات سن لو، دیکھو اہل سنت کے جو علماء ہیں، ایکچول یہ اہل سنت کے وکیل ہیں۔ کیا ہے ذرا بولو؟ وکیل ہے، اور وکیل عدالت میں جا کے وہی مسئلے پہ بحث کرتا ہے، وکیل عدالت میں جا کے وہی مسئلے پہ بحث کرتا ہے جس پر اس کو کیس ملا ہے۔ اب وکیل صاحب کو کیس ملا ظلم و زیادتی کے مسئلے میں، اور وکیل صاحب بحث کر رہے ہیں طلاق کے مسئلے میں، تو وکیل کو جج بھی ماریں گا، جو کیس دیا انہیں بھی مارتا، بولے تو بہت خطرناک دکھ رہا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، ایم ایل اے جب اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، کہیں جا کے کل ایم ایل اے صاحب کو نکو بولو، کوپل کا ایم ایل اے صاحب کل اگر اسمبلی میں پہنچ جائے اور اسمبلی میں جا کے وہ بحث کرنا ہے کس موضوع پر کہ کوپل میں 1 مہینے سے لائٹ نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں جی، کہیں صحیح بھی بول دیں گے تم لوگ، 1 مہینے سے لائٹ نہیں ہے، 1 مہینے سے جو ہے پانی نہیں آ رہا ہے، تو اب بحث ہوگی کل اسمبلی میں اسی موضوع پر کہ میرے علاقے میں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے، آپ اس کو مسئلے کو حل کریے۔
تو اب اس پر چیف منسٹر صاحب جواب دیں گے شام تک پورا مسئلہ حل. لیکن اگر یہاں پر ایم ایل اے صاحب یہ کام کرنے کے بجائے انہوں کیا کرے دوسرے مسئلوں میں باتیں کر لے کے آ گئے, تو اب محلے والے کیا کریں گے؟ استقبال کے لیے ٹماٹے لے کے کھڑیں گے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں, نماز پہ اختلاف کہیں بھی نہیں ہے. پورے 73 کے پاس نماز 5 ہی 6, اب تک کوئی 6 نماز بول کے نکلا ہی نہیں. بات سمجھ رہے آپ؟ اب تک کوئی 6 نماز بول کے نہیں نکلا. اب تک کوئی جو ہے 6 نماز بول کر نہیں نکلا. اب تک کوئی ایک ایسا نہیں نکلا پورے ہندوستان پوری دنیا میں کہ محرم ذی الحجہ میں نہیں ہوتا, حج ذی الحجہ میں نہیں ہوتا, محرم میں ہوتا. ایسا اب تک ایک بھی نہیں نکلا. اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ 2.5% نہیں ہے 12% ہے. ایسا اب تک کوئی اختلاف. تو اب نماز پر اختلاف, روزے پر اختلاف, زکوٰۃ پر اختلاف, حج پر اختلاف نہیں ہے. تو اسی لیے علماء اہل سنت کے وکیل ہیں. تو اب وہ اسی لیے اپنی تقریروں میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج پر بحث نہیں کرتے. ارے اختلاف امت میں ہے, علم غیب رسول پر اختلاف ہے, عظمت مصطفیٰ پر اختلاف ہے, شان مصطفیٰ پر اختلاف ہے, فضیلت اہل بیت پر اختلاف ہے, ایمان ابو طالب پر اختلاف ہے. تو اب علماء نے کہہ دیا جان جاتی ہے تو چلے جائے, گفتگو تو وہی کریں گے جس میں عظمت مصطفیٰ کا اختلاف ختم ہوتا نظر آئے. اگر کوئی جاہل غوث و خواجہ کو مردہ کہتا ہے یہ اس کا عقیدہ اختلاف ہے. ہم نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ظالموں سنو, کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر محبوب خدا اپنی خبر میں مردہ تو مردہ, غلاموں سے بے خبر بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اہل سنت کے علماء وکیل ہیں, وکیل. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, جب کبھی علماء اکرام آپ کے سامنے عقائد کی بات کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ علماء اکرام کو وہ آتی ہے, اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آج امت کو اس کی, ذرا زور سے بولیں, ضرورت ہے. یہاں اتنے بیٹھے ہیں, نماز پہ آپ کو کوئی ٹینشن ہے؟ زور سے بولو. مگر ٹینشن کہاں ہے؟ درگاہ کو جانا نہیں جانا ٹینشن. روزے پہ کسی کو ٹینشن ہے؟ افطاری میں کتنے ایٹمان لے لیے, کسی کو ٹینشن ہوا؟ روح افزا پیے تو کوئی پوچھا, کوکا کولا لیے روزے میں کوئی پوچھا؟ ایک دم ٹھنڈا پانی کرناٹک کی گرمی کو دیکھ کے, بسلری آپ لیے, کوئی اختلاف کرا؟ اسی لیے کوئی افطاری پہ روزے پہ بحث, مگر فاتحہ کا شربت پیتے ہی ٹینشن شروع. نئے جگہ سے آواز آتے پٹھوں گے, اور یہ کہاں ہے وہ. تو اسی لیے علماء اہل سنت نے بیڑا اٹھایا, چاہے کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ کی امت کو بچا کے رہیں گے, سرکار کی امت کو حق بات بتا کے رہیں گے, سرکار کی امت تک حقانیت کا پیغام پہنچا کر رہیں گے. اور خدا کی قسم اسی پیغام کو سنانے کے لیے آج آپ کا بھائی بھی آیا ہے اور آپ بھی سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آؤ پیارے بزرگوں اور دوستوں, سب سے پہلے آپ کو لے چلتا ہوں مدرسے کے بارے میں, علم کے بارے میں گفتگو کرنا ہے, کریں گے اینڈنگ مومنٹ میں, کیونکہ یہاں سے نکل کے کل مدرسے میں بچوں کو شریک کرانا ہے, دوسرا کچھ بھی کام کرنا نہیں ہے. اب بھی بولوں گا تو تقریر تک بھول جاتے آپ لوگ. پیارے بزرگوں اور دوستوں سنو, آؤ